الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ظالم بادشاہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے 100 سال تک راج کیا اور اس نے اپنے زمانے میں اس طرح کے ظلم و ستم کیے کہ لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرا دیا، کئی ہزار بچوں کو مروا دیا، اور یہی نہیں بلکہ 12,000 عورتوں کے پیٹ میں جو بچے تھے ان کو گروا دیا گیا، یعنی کہ ختم کرا دیا تھا، کیونکہ فرعون نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ اس کا تخت الٹا ہو کر گر گیا ہے، یعنی کہ اس کا سیاہسن ختم ہو چلا ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت ڈر گیا اور اسے کسی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے اس کو بتایا کہ اس ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے خاتمے کی وجہ بنے گا، یعنی کہ وہ بچہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اس کو بڑی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا یا کسی عورت کے پیٹ میں ہوتا تو فرعون اسے مروا دیتا۔ اس طرح سے فرعون نے اپنی عوام پر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو راستے میں ان کے ایک دریا آ گیا، پھر وہ ان کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نکال دیا اور فرعون کو غرق کر دیا اور تم کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پر پہنچے تو فرعون نے ان کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، جیسا کہ میں کہتا ہوں ویسا ہوتا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں حکم دیتا ہوں تو ہوا چلتی ہے، یہ سب میرے حکم کے پابند ہیں۔ مطلب کہ پیارے دوستو، فرعون اس طرح کی کھدائی کے دعوے کرنے لگا تھا۔ اب پیارے دوستو، دریا کے کنارے پر آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے پیچھے تھا فرعون اور ان کے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا مارا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا مارا تو دریا میں 12 راستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس راستے سے گزرنے لگے، یعنی کہ دریا پار کرنے لگے۔ فرعونیوں نے ان کو کھڑے کھڑے دیکھنے لگے اور فرعون سے کہنے لگے کہ بادشاہ، تو کہتا تھا کہ سب میرے حکم سے ہوتا ہے، سب کچھ میرے حکم کے پابند ہیں، مگر یہاں تو حضرت موسیٰ نے ایک ڈنڈا مارا ہے اور دریا میں راستہ بن گیا ہے۔ اب پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہی ہے جو انسان غلط ہوتا ہے، جو انسان جھوٹ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا ہے۔ وہ جھوٹی دلیلیں دے دے کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ آخری دم تک وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی حال یہ فرعون کا بھی تھا۔ اس کے لوگ اسے کہنے لگے، تو کہتا تھا کہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے، مگر یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دریا میں راستہ بن گیا ہے۔ تو فرعون اس پر بھی کہنے لگا کہ اس دریا کو میں نے ہی حکم دیا تھا کہ ذرا پھیل جا، یہ مرنا نہیں چاہیے، مجھے یہ زندہ چاہیے، اس لیے یہ دریا پھٹ گیا ہے اور راستہ بن گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ ہم بھی اس دریا کو پار کر لیتے ہیں، مگر اس کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ اس فرعون کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کہنے لگے، پہلے تو اس دریا کو پار کر کے دکھا، تو بچ گیا تو ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک روایت ہے کہ جب فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا تھا، جب فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جب اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو ایک دن فرعون کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو یہ سن کر فرعون کہنے لگا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، ایک بار اس بادشاہ نے اس غلام کو کسی علاقے میں تھوڑی دیر کو سریابداری دے دی، یعنی کہ اس کو بادشاہت دے دی اور اس کو بادشاہ بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے، مگر اس کے بعد وہ غلام تو اس کا مالک ہی بن کر بیٹھ گیا۔ اب وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا ہے، جبکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ بنا گیا تھا، مگر وہ اب خدائی کا دعویٰ
کرنے لگا ہے۔ بادشاہ آپ ہی بتائیے کہ اس غلام کا انجام کیا ہونا چاہیے، میں بڑی دور سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو فرعون یہ سن کر کہنے لگا کہ اس غلام کا انجام یہ ہے کہ اس کو پانی میں ڈوبو ڈوبو کر مار دینا چاہیے۔ مطلب کہ پیارے دوستو فرعون حضرت جبرائیل امین سے اپنی ہی انجام بتا رہا ہے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ اس بات کو لکھ کر بھی دے سکتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کیوں نہیں، لکھ دیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے لکھ بھی دیا اور اس وقت حضرت جبرائیل امین واپس تشریف لے گئے۔ اب پیارے دوستو حضرت موسیٰ دریا کو پار کر گئے، تو اب فرعون بھی دریا کو پار کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑا۔ تو اللہ نے اس دریا کو حکم دیا کہ واپس مل جاؤ، اور وہ دریا واپس مل گیا۔ تو فرعون یہ دیکھ کر زور و قطار سے رونے لگا۔ اس بار پھر حضرت جبرائیل فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فرعون دیکھو یہ تیرا ہی لکھا ہوا فتویٰ ہے، یہ تو نے ہی لکھا تھا نا۔ تو پیارے دوستو یہ دیکھ کر فرعون زور و قطار سے رونے لگا، کیونکہ فرعون کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ فرعون جو کہتا تھا میں خدا ہوں، یہ دریا اور ہوا سب کچھ میرے حکم سے چلتے ہیں، آج وہی فرعون زور زور سے چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ کتابوں میں ہے جب فرعون کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت فرعون دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ پیارے دوستو آپ کو معلوم ہے جب انسان پانی میں ڈوب کر مرتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہیں مرتا، وہ کبھی اوپر جاتا ہے تو کبھی نیچے جاتا ہے، یعنی کہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ جب فرعون اوپر آیا تو تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور پکار رہا تھا کہ میرے چاہنے والوں تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بچا لو۔ اس کے لوگ کہنے لگے کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو کہتا تھا کہ سب کچھ میرے حکم سے چلتا ہے، اب تجھے کیا ہوا؟ مگر پیارے دوستو فرعون کے پاس بس یہی تھا کہ وہ تڑپ تڑپ رہا تھا اور رو رہا تھا، مگر کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا تھا۔ جب آخری گوتا آیا تو کہنے لگا کہ ارے موسیٰ میں تمہارے رب کو بھی مانتا ہوں اور ہارون کے رب کو بھی مانتا ہوں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ اب تیرا ماننا قبول نہیں ہوگا، تجھے اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی گئی تھی، تجھے اس وقت ماننا تھا جب تو لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اب تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پیارے دوستو آخر کار ظالم بادشاہ تڑپ تڑپ کر اسی پانی میں ڈوب کر مر گیا، مگر اللہ نے اس کو عبرتناک بنا کر رکھ دیا۔ اس کی لاش کو نہ پانی نے لیا اور نہ ہی اس زمین نے، اور نہ وہ ظالم آج بھی مصر میں پڑا ہوا ہے۔ پیارے دوستو فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ تم لوگ اس ظالم کو اپنی مرضی پر چھوڑ دو، تم اپنے اعمال کو ٹھیک کرو اور تم لوگ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہو اسی کو پورا کرو۔ اس ظالم بادشاہ کو اللہ خود ہی عبرتناک سزا دے گا۔ اور پیارے دوستو اللہ نے کچھ ایسا ہی کیا، فرعون آج بھی عبرتناک بنا ہوا ہے۔ فرعون کی سزا کو آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اسے میں قیامت تک اس دنیا میں ذلیل کروں گا۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح مصر میں کیسے ذلیل و خوار انسان پڑا ہوا ہے۔ پیارے دوستو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اگر ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں اگر حکمرانوں کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا بولیں تو ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہم لوگ خود گنہگار ہوں گے اور اپنے ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ فرق تب پڑے گا جب ہم لوگ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے اور ہم جس مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں اس کو پورا کر لیں گے، ورنہ مرنے کے دم تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے اور دن بر دن ظالم ہی ہوتے رہیں گے۔ تو پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔